السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج بات ہوگی ملک کے حالات کی اور ہمارے سیاسی جماعتوں کی، ہمارے تنظیموں کی بات ہوگی۔ میں محمد عبدالحکیم KH کے گارڈن فنکشن ہال بیہائنڈ رائل سی ہوٹل، صابر نگر، آصف نگر، حیدرآباد سے بحیثیت محترم المقام نقیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سینئر پارلیمنٹیرین کا ایک ادنا سا سپاہی اور علی جناب محمد ماجد حسین صاحب ڈائنامک MLA نامپلی کی ٹیم کا ایک ادنا سا ممبر کی حیثیت سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم سب لوگوں کو ملک کے حالات سے آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ ہر جگہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، مظلوموں کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، کمزوروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، غریبوں کی تعداد میں بے انتہا اضافہ ہو رہا ہے، اور جو ظلم و ستم مظلوموں پہ، کمزوروں پہ، غریبوں پر، مسلمانوں پر، اقلیتوں پر، دلتوں پر، پسماندہ طبقات کے اوپر، کسانوں کے اوپر، مزدوروں کے اوپر، یہاں تک کہ اسٹوڈنٹس کے اوپر بھی جو ظلم ہو رہا ہے، خصوصاً مسلمان اقلیت کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، ہماری مسجدیں ڈھائی جا رہی ہے، ہماری درگاہوں کو توڑا جا رہا ہے، ہمارے قبرستانوں کو توڑا جا رہا ہے، ہمارے عیدگاہوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے وہ تمام ذمہ دار لوگ جو ہے اب بھی متحد ہونے کے لیے تیار نہیں ہے اور ایک پلیٹ فارم کے اوپر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین ایک ایسا پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے، ایک سیاسی جو پلیٹ فارم ہے، اگر تمام لوگ چاہیں تو اس پلیٹ فارم کے اور اس جماعت کے جھنڈے تلے جمع ہو سکتے ہیں، متحد ہو کر ان تمام حالات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس وقت ممکن ہوگا کہ سب لوگ اپنے اپنے مفاد کو چھوڑ کر قوم و ملت کے مفاد کو ترجیح دیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے مفاد میں ہے، اپنا مفاد چھوڑیے۔ میں ان تمام تنظیموں سے بھی میں مؤدبانہ خواہش کروں گا جو غیر سیاسی ہے۔ سیاسی جماعتوں کی بات الگ ہے، سیاسی جماعتوں کے اندر بھی جو ہمارے لوگ ہیں، ان لوگوں کو بھی غور و فکر کرنا ہے کہ ان کی جو پارٹی ہے، چاہے کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، ان کی پارٹی کیا BJP کی جو بلز ہے، BJP کا جو نظریہ ہے، کیا اس سے وہ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر آپ کی پارٹی کسی بھی طریقے سے BJP کا سپورٹ کرتی ہے تو آپ اس پارٹی میں رہنے کے لائق نہیں ہے، قابل نہیں ہے، آپ کی کسی بات کو نہیں سنا جائے گا۔ تو میں کسی سیاسی جماعت کا، چاہے وہ کانگریس ہو، چاہے وہ سماج وادی پارٹی ہو، چاہے وہ BSP ہو، تمام پارٹیوں کو ہم نے، آپ نے، تمام ملک کے تمام جو ہے مسلمانوں نے، تمام غریبوں نے، تمام مظلوموں نے، تمام کمزوروں نے اور تمام اقلیتوں نے، تمام جو ہے دلتوں نے اور تمام جو ہے پسماندہ طبقات نے، کسانوں نے، مزدوروں نے، سب لوگوں نے، تمام سیاسی پارٹیوں کو آزما لیا ہے، وقت دیا ہے، حکومت کرنے کا موقع دیا ہے، لیکن ان کے جو اپنے مسائل تھے، ان کے جو کانسٹیٹیوشنل جو ہے حقوق تھے،
جو دستوری حقوق تھے ان کو وہ حاصل نہیں ہو سکے۔ ملک کی ترقی کے لیے، ریاست کی ترقی کے لیے، اپنے شہر کی ترقی کے لیے، اپنے گاؤں کی ترقی کے لیے وہ جو کام ہونا تھا وہ نہیں ہوا۔ تو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اور اس کے قائد محترم نقیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سینئر پارلیمنٹیرین کا منشا و مقصد یہی ہے کہ جس طریقے سے تلنگانہ میں مجلس اتحاد المسلمین نے ہر میدان میں کام کیا ہے، وہ تعلیمی میدان میں تعلیمی ادارے جات کو قائم کیا ہے، صحت کے میدان میں ہاسپٹلس کو قائم کیا ہے، اور جو ہے معاشی میدان کے اندر بینکس کو قائم کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو سماجی ہمارے بنیادی مسائل ہوتے ہیں ان تمام مسائل کے لیے وقتاً فوقتاً ہر وہ مسئلے کے لیے سب سے پہلے مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پہلے سے موجود ہوتی ہے اس مسئلے کے لیے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، اور جس سے ملت مظلوم کی کو کچھ سہولت حاصل ہوتی ہو، ان کا فائدہ ہوتا ہو، تو ہر اس معاملے میں جس طریقے سے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد کی ایک چھوٹی سی گلی سے لے کے دلی کی پارلیمنٹ تک اپنی آواز کو پہنچاتی ہے اور کام بھی کرتی ہے، تو آج کل تو پیمانہ بہت بڑھ گیا ہے کہ بھئی سارے ملک کے کونے کونے میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پہنچ چکی ہے، وہاں پر کام شروع ہو چکا ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں کے لوگ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے وہاں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان لوگوں کو پولیٹیکل پاور دے، ان کو کارپوریٹر بنائے، ان کو پنچایت میں جو ہے جتائیں، کارپوریشنز کے الیکشن میں جتائیں، کارپوریشن کے چیئرمین بنائے، اور ان جو ودھایک کا جو الیکشن ہوتا ہے ایم ایل ایز بنائے، اور جو ہے ایم پی کا الیکشن ہوتا ہے تو ایم پی بنا کر بھیجائے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندوں کو۔ تو ان تمام ایوانوں کے اندر مجلس اتحاد المسلمین نے آج یہ ثابت کر دیا ہے کہ ساری ملک کے تمام سیاسی جماعتوں سے بالکل الگ انداز میں کام کرنے والی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین ہے، اور ان کے قائد محترم نقیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سینئر پارلیمنٹیرین کا کام کرنے کا انداز بالکل ہی الگ ہے۔ وہ سارے بھارتیوں کے اندر ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، دلت، پچھڑا ہوا اور جو ہے غریب، مظلوم، کمزور، دلت، پسماندہ طبقات، قبائلیاں، آدیواسیاں، اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کی بھی وہ آواز بن چکے ہیں، آواز اٹھاتے رہے ہیں، اور ان لوگوں کے کام جو اتنے خدمات آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے انجام دی ہے جو کسی دوسری سیاسی جماعت نے نہیں کری، کام ان کا اتنے کام جو ہے کری ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین۔ تو سارے ملک کے لوگوں کے لیے، خصوصاً غریبوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، مظلوموں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اقلیتوں کے لیے، دلتوں کے لیے، پسماندہ طبقات کے چاہے وہ کسی بھی ذات سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگوں کے لیے، کسانوں کے لیے، مزدوروں کے لیے ایک جو ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اور اس کے قائد جو ہے ایک امید بن چکے ہیں۔ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہوگا، کئی لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ بیرسٹر صاحب کو پرائم منسٹر بنایا جائے، کئی لوگوں نے مطالبہ کیا کہ بیرسٹر صاحب کو ہوم منسٹر بنا دیا جائے، کئی لوگوں نے یہ جو ہے مطالبہ کیا کہ بیرسٹر صاحب کو فائنانس منسٹر بنا دیا جائے، کئی لوگوں نے یہ جو ہے کہا کہ بیرسٹر صاحب کو پیٹرولیم کا منسٹر بنا دیا جائے۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی بھی طریقے سے مہنگائی میں کمی آئے،
غریب لوگوں کو 2 وقت کا کھانا ملے. تو یہی آواز ہے, یہی پیغام ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اور اس کے قائد ہانریبل AIMIM چیف بھارت رتنا نقیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب, سینئر پارلیمنٹیرین کا جو پولیٹیکل تجربہ ہے اور جس دانشمندانہ انداز کے اندر بیرسٹر صاحب جو فیصلے لیتے ہیں اور جس انداز سے ٹی وی کے اینکرز ہو, میڈیا کے اینکرز ہو, چاہے ساری دنیا کے اینکرز کو آپ بلا لیجئے, بیرسٹر صاحب کا مقابلہ کوئی بھی دنیا میں ایسا اینکر موجود نہیں ہے جو بیرسٹر صاحب سے سوال پوچھے اور بیرسٹر صاحب اس کا جواب نہ دے. تو اتنی قابلیت کے علاوہ اتنا زیادہ وقت اپنے قوم و ملت کا اتنا درد اور قوم و ملت کے ایک غریب آدمی سے لے کے میڈیم جو ہے مڈل کلاس کے آدمی سے لے کے پیسے والوں کو لے کر ہر ایک کی جو ہے خیال رکھنا اور ان کو کس طریقے سے غریبوں کو جو ہے ان کی کیسی مدد کرنا, کس انداز سے ان کا انتظام کرنا, یہ تمام چیزیں گاڈ گفٹ ہے. اتنی محنت کوئی انسان کے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ رات میں مراد آباد کا جلسہ ہوتا ہے, صبح میں دارالسلام میں موجود رہتے ہیں, دلی میں کچھ پروگرام رہتا ہے دوپہر میں, پھر شام میں یہاں پر حیدرآباد میں جو ہے فنکشنز اٹینڈ کرتے ہیں, رات میں فنکشنز اٹینڈ کرتے ہیں, پھر صبح میں جو ہے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے موجود رہتے ہیں, وہاں پر جو ہے ان کا جو ہے پارلیمنٹ اٹینڈ کرتے ہیں. پھر دیکھیے تو پارلیمنٹ سے جا کے اب اتر پردیش کے مختلف جو ہے ضلعوں میں جو ہے جلسے کر رہے ہیں, وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام پہنچا رہے ہیں. یہ جو ہے الحمدللہ یہ صدیوں میں ایک آدھ شخص ہے جو پیدا ہوتا ہے. میں یہ کہنے سے گریز نہیں کروں گا کہ محترم سالار ملت علیہ الرحمہ نے جس حساب سے ان کو سیاست سکھائی, ان کا اپنا خود کا پورا تجربہ ان کو دیا, تو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ان تجربات کو بہترین انداز سے اپنی انتھک محنت اور جدوجہد کے ذریعے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کو ملک کے کونے کونے تک پہنچا دیا. اور ایسے جو ہے چاہے ہماری شریعت میں مداخلت کا مسئلہ ہو, چاہے ہماری عبادت گاہوں کے تحفظ کا مسئلہ ہو, چاہے پھر کسی جو ہے غریب کے اوپر ظلم ہوا ہو, چاہے کہیں پر جو ہے کوئی آدیواسیوں پہ ظلم ہوا ہو, چاہے پسماندہ طبقات پہ ظلم ہوا ہو, چاہے دلتوں پہ ظلم, سب سے پہلا جو ہے سوشل میڈیا پہ کمنٹ اور جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی آواز جو اٹھتی ہے وہ محترم مقام نقیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سینئر پارلیمنٹیرین کی ہوتی ہے. باقی تمام منسٹرز ہے, یونین منسٹرز ہے, کیبنٹ منسٹرز ہے, ہوم منسٹر ہے, PM ہے, یہ سب لوگ بعد میں بولتے. پہلے سب سے پہلے جو آواز اٹھتی ہے, جو کمنٹ آتا ہے, وہ محترم مقام نقیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سینئر پارلیمنٹیرین کا آتا ہے. تو اتنا جو ہے ایکٹیو رہتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو رہتے ہیں, فزیکلی بھی ایکٹیو رہتے ہیں, دارالسلام میں بھی زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے دارالسلام میں دیتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے جو پارلیمنٹ کے کام ہیں, پھر پارٹی کو آگے بڑھانے کے لیے جلسے جلوس میٹنگز, اس کے علاوہ پھر جو ہے میڈیا میں ڈیبیٹ میں حصہ لیتے ہیں, میڈیا کو بھی ٹائم دیتے ہیں. یہ سب تمام چیزیں جو ہے کر رہے ہیں. تو میں ہمارے ملک بھارت کے
تمام سیاسی پارٹیوں کو، سیاسی تنظیموں کو اور تمام علماء کرام کو، تمام جو ہے مشائخین عظام کو اور تمام دانشور حضرات کو، ان تمام لوگوں کو میں ان سے ادباً گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پر غور کریں، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے منشا و مقصد کو سمجھیے اور سارے کے سارے مل کر جو ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا کام کریں گے، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں 4% جو سماج ہے ان کے بھی اسٹیٹ میں بھی منسٹر ہے، سینٹرل میں بھی یہ ہے یونین منسٹر ہے۔ ہم بھی 18-20 رہتے ہوئے ہمارا نہ کوئی سی ایم ہے، نہ کوئی جو ہے ہمارا یونین منسٹر ہے، نہ ہمارا کوئی کیبنٹ منسٹر ہے۔ ایسا کیوں؟ اس کے اوپر ضرور غور فرمائیے، اور جو ہے اگر مجھ سے کچھ غلطی ہوئی تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے ضرور غور کریں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی پالیسی کے اوپر۔ ہو سکتا ہے آپ کے نظریے میں میرے نظریے میں فرق ہو سکتا ہے کہ ایک بزرگ نے کہا کہ آمنے سامنے ایک جو ہے پیالی رکھ دی اور پیالی کا جو ہے جو ڈنڈی ہوتی ہے وہ ڈنڈی سامنے والوں کے طرف رکھ دی، اور سامنے والوں کو سے یہ کہا کہ وہ پیالی بغیر ڈنڈی کی ہے، کیونکہ یہ جو بزرگ تھے ان کے طرف ڈنڈی نہیں تھی، وہ سامنے جو بزرگ تھے ان کے سامنے ڈنڈی تھی، ان کو ڈنڈی نظر نہیں آ رہی، ان کو ڈنڈی نظر آ رہی۔ اس بات کے اوپر جب بحث ہوئی، تکرار ہوئی، تو اس کے بعد ایک بزرگ نے کہا کہ آپ ایک کام کریے، وہ بزرگ کی جگہ آپ چلے جائیے اور آپ جو ہے ان کی جگہ آ جائیے۔ تو جب یہ بزرگ وہاں پر پیالی کے ادھر گئے تو ان کو ڈنڈی نظر آ گئی، وہ ادھر آئے تو ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ بھئی ڈنڈی تو ایک طرف ہے۔ تو دونوں بھی صحیح ہو سکتے ہیں، مگر نظریے کا اپنی سوچ کا جو ہے انداز الگ ہو سکتا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین زندہ باد۔ محترم المقام نقیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سینئر پارلیمنٹرین زندہ باد۔ محترم المقام حبیب ملت علی جناب اکبر الدین اویسی صاحب AIMIM فلور لیڈر تلنگانہ اسمبلی زندہ باد۔ یار زندہ صحبت باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔